الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم یہاں پر اس مقام پر جمع ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ہم تذکرہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 روزہ دور معرفت الحسین یا معرفت حسین سمپوزیم آپ کہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت، آپ کی پیدائش، آپ کا بچپن، آپ کے فضائل، آپ کا مقام کیا تھا، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کام کیا رہا، جو بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور جہاں تک گفتگو ہماری ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآنی آیات، احادیث شریفہ اور تاریخ اسلام سے ہی ہوگی، اور بالکل مستند روایات کے علاوہ دیگر روایات نہیں بیان کیے جائیں گے۔ اگر کوئی بات اس میں نہایت ضعیف، کمزور یا شک والی اگر کوئی بات آ جائے تو ساتھ میں وضاحت ہو جائے گی، کہہ دیا جائے گا کہ یہ بات نہایت ضعیف ہے۔ اور کسی کے ساتھ جب نہیں کہا جائے گا کہ یہ ضعیف ہے یا شک والا ہے، جب نہیں کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ صحیح ہے، حسن ہے، ثابت ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ ہر ایک کے ساتھ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بات مستند ہے، یہ بات پکی ہے، ہر جگہ ہم نہیں کہیں گے۔ باتیں ہم بتاتے چلے جائیں گے اور وہ مستند ہی ہوگی، اور جہاں پر ضرورت پڑے گی کمزور بات بیان کی جائے گی تو بتا دیا جائے گا کہ یہ بات انتہائی کمزور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، تو اس کا ترجمہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل لا اسألکم، آپ کہہ دیجئے۔ بہت سارے مفسرین بشمول شیخ الاسلام جو ہے علامہ طاہر القادری صاحب، اس سے پہلے اے محبوب کا ترجمہ کرتے ہیں ان بریکٹ، کیونکہ اللہ کا خطاب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، چاہے تو اے محبوب آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، آپ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس بات پر، اجرن کوئی بدلہ، آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا اس پر کوئی بدلہ، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اپنے قرابت داروں کے لیے مودت مانگتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے کوئی بدلہ سوائے اس کے کہ تم قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، میرے قربت والوں سے محبت کرو، مودت کرو۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ انتہائی عجیب و غریب آیت ہے، میں کافی اس کے اوپر پڑھا ہوں۔ ایک اہم بات اس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی چنتا ہے، انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے۔ یہ جو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں بڑا اہم ہے، یہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کی طرح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ باقی نبیوں سے، دیکھیے نبی عام انسانوں سے نبی الگ ہوتے ہیں مطلب انسان تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ شان ان کے اندر ایسی رکھتا ہے جو باقی انسانوں میں نہیں رہتی ہے، برابر ہے۔ اب جب یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے خصوصیات عطا فرمایا جو باقی نبیوں میں بھی نہیں ہے۔ اب ساری امتوں سے برتر انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں برتر آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔
جتنے نبی آئے ہیں اگر آپ انبیاء کے بارے میں پڑھیں گے، انبیاء کو سامنے سے آفر کرے ہیں لوگ. جو امتیں ہوتی تھیں نا، بدماش لوگ، ہر علاقے میں کچھ غنڈے ہوتے تھے، بدماش ہوتے ہیں، بدماش حکمران ہوتے تھے، ٹھیک ہے، بدماش حکمران رہتے تھے، بزنس مونوپولی کرنے والے ہوتے تھے، کیپٹلسٹ جو بڑا پیسہ لگائے ہوئے رہتے، ان کی اجارہ داری چلتی تھی. وہ لوگ غریب تاجروں کی چلنے نہیں دیتے تھے. چھوٹے تاجر جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے بزنس مین، ان کی چلتے نہیں. ان کا کروڑوں اربوں کا انویسٹمنٹ ہوتا، پوری مارکیٹ پہ پکڑ ہوتی ہے. کوئی آدمی اگر انصاف کی بات کرے کہ بھئی ان کو بھی چلنے دو، تو وہ بولتے ہیں بھئی اس کو خرید لو، اس کو خرید لو، یا اس کو ڈرا کے دھمکا کے اس کو بھگا دو یہاں سے. تو یہ ساری دنیا میں چلتا آیا ہے. اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت کے میدان میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو سیاسی پرابلم تھا. ہر قوم کا الگ الگ پرابلم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کھانے اور بیماری کا مسئلہ تھا، کھانے کی قلت تھی اور بیماریوں کی کثرت تھی، ان کو وہ پرابلم تھا. ہر زمانے میں قوم کے الگ الگ پرابلمس رہے ہیں. اور اس وقت جو نبی تشریف لاتے، وہ نبی سب سے بڑا کام یہ کرتے ہیں کہ اس قوم پہ جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کا سلیوشن دیتے تھے. وہ سلیوشن دیتے تھے، امت کے انسانوں کے دکھ درد کو دور کرنے کا ایک حل، ایک سلیوشن وہ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے اور انسان کے سکون کا انتظام کرتے. اب انسان کے جب سکون کا انتظام کریں گے تو یقینی بات ہے کہ جس کی مونوپولی ہے، جس کی بالادستی ہے، جو ڈومینیٹ کرا ہوا ہے، اس کا لاس آتا ہے، وہاں پر نقصان ہوتا ہے، اس کا ڈومینیشن کمزور ہوتا ہے. تو وہ بولتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو ان کو ہٹانا پڑے گا، یا ان کو سمجھانا پڑے گا، یا ان کو ڈرانا پڑے گا، یا ان کو خرید لینا پڑے گا. تو یہ جو خریدنے والا مسئلہ ہے نا، آج بھی ہوتا ہے. اگر کوئی طاقتور آدمی کے مقابل میں کوئی دوسرا اٹھتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ اٹھے گا، تو پہلا آفر آتا ہے ان کو خرید لو. پیسے سے یہ بکتے ہیں، جس چیز سے، زمین چاہیے، شہرت چاہیے، سیٹ چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کو ہم آفر کرتے ہیں اور ہم آپ کو کیا، آپ کا منہ مانگا دام آپ کو دے دیتے ہیں، آپ بس بولنا بند کر دیجئے، یہ چیپٹر کلوز کر دیجئے. سو یہ جو منٹیلٹی ہوتی ہے خرید لینے کی، یہ منٹیلٹی بدماشوں نے، کفار نے ہر نبی پہ ٹرائی کیا، ہر نبی پہ ٹرائی کیا. نوح علیہ السلام کو خریدے جانے کی کوشش ہوئی ہے، ہود علیہ السلام کو خریدنے کی کوشش ہوئی ہے، صالح علیہ السلام کو خریدنے کے، سارے انبیاء کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو خریدنے کی کوشش کی گئی، سارے نبیوں کو خریدے جانے کی کوشش کی ہے. اور ہر نبی بدلے میں یہی جواب دیے، لا اسألکم علیہ مالا ویا قومی لا اسألکم علیہ مالا. اے میری قوم، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں تم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اسلام پہنچا رہا ہوں جی، اس کے بدلے میں مجھے پیسہ نہیں چاہیے. وہ آفر کرتے تھے کہ لے لو بھائی 2 کروڑ لے لو، 10 کروڑ لے لو، 200 کروڑ لے لو، 2 لاکھ کروڑ لے لو، بس یہ تمہاری توحید اور یہ اسلام اور یہ اللہ کی جو بات لا رہے ہیں اس کو بند کرو. ہر نبی نے یہ جواب دیا، اور انبیاء کے یہ جواب قرآن میں ہے. قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو انبیاء علیہ السلام سے جب کبھی اس طرح کی کوئی گفتگو ہوئی تو نبیوں نے جواب دیا کہ ہم کو اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے. کس بات کا بدلہ صاحب؟ جنت کا راستہ جو بتایا اس کا بدلہ. جی، جنت کا راستہ بتا رہے ہیں آپ کو، قرآن دے رہے ہیں. انسان جا کے جانور بن جاتا ہے، ہر ظالم کمزور کا ختم کر دیتا ہے جی، جنگل راج آ جاتا ہے. اللہ کے نبی جب کبھی آتے ہیں، اللہ کا کوئی نبی جب آتا ہے تو انصاف قائم کر دیتا ہے زمین پر، عدل کی بات کرتے ہیں یہ، غریبوں کو طاقت دینے کی بات کرتے ہیں، روزی روٹی اور فائنانشل ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ چیز لاتے ہیں وہ، تو ہر طاقتور جو ہوتا ہے وہ پہلے ان کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہر نبی کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ میں نے تم کو اسلام دیا، اللہ کا راستہ بتایا، دوبارہ تم کو انسان بننے کا راستہ بتایا، سکون و امن جو دیا ہے تم کو، نماز روزہ زکوٰۃ الگ سے جو میں نے تم کو دیا ہے، تورات دیا ہے، انجیل دیا ہے، زبور دیا ہے، جس نے جو کچھ دیا ہے ہر نبی نے ایک ہی بات کہا ہے، اللہ کا حکم تھا اس لیے اللہ کی محبت میں ہم پہنچائے ہیں، ہم کو تم سے کوئی مال اور دولت اور کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اور یہی جواب بھی بالکل بعینی ہی، یہی جواب ایگزیکٹلی یہی جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تھا. صنادید قریش کہتے ہیں، صنادید قریش کے بڑے سردار تھے، 10-12 قبیلے ہوتے تھے مکہ کے اندر، اس کے جو بڑے سرداران تھے وہ سارے سرداران ایک مرتبہ جمع ہوئے اور بولنے لگے کہ بھئی یہ کیا پرابلم ہے یہ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ کہتے ہیں یہ نوجوان محمد نامی یہ نوجوان اٹھ گیا ہے اور آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف اب پلٹنا شروع ہو گئے ہیں، کسی طرح سے ہم کو روکنا پڑے گا یار. کیا کریں گے بھئی، یہ نوجوان ڈرتا بھی نہیں ہے کسی سے، کسی کے بولنے پہ سن بھی نہیں رہا ہے،
ان کے ذہن کے حساب سے وہ کہے کہ چلیے ایک کام کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا چاہیے، جو چاہیے ان کو دے دیتے ہیں اور ان کی زبان بند کرا دیتے ہیں، یہ توحید بند کرو، یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولنا بند کرو، یہ ہمارا جو کرپٹ سسٹم، مکے میں جو کرپٹ سسٹم، کبھی اسٹڈی کرو، پرابلم مکے کے اندر صرف توحید کی نہیں تھی، توحید کی بھی بہت بڑی پرابلم تھی، لیکن ساتھ میں بہت بڑا مالیاتی پرابلم بھی تھا، تجارت کی مونوپولی تھی، آنے جانے والے، مکہ سب کے لیے مقدس جگہ تھا، مسلمز کے لیے، مسلم کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کے لیے، مشرکین کے لیے، یہودیوں کے لیے، سب آتے تھے مکے کو، اس زمانے میں بھی حج کے لیے سب آتے تھے، وہاں پر جو ڈومینیشن ہی لوگ کرتے تھے، بڑے بدماشیاں ہوتے تھے۔ اب جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کر رہے تھے، اگر اس کو ماننے لگ جائیں تو پھر جو جس کا مال قبضہ کیا اس کو واپس کرو، جی، جو جتنے طاقتور ہے پھر غریب کو بھی برابر میں بٹھاؤ، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا، جی، جیسے آج ہمارے پاس ہے نا، کوئی برہمن ہے، کوئی دلت ہے، اب کوئی برہمن دلت نہیں رہے گا، الناس کلہم سوا، جی، کوئی مالدار اور غریب نہیں، سب انسان برابر رہیں گے، ایک صف میں کھڑے ہوں گے، تو یہ تو ان کو برداشت نہیں ہونے والا تھا، ان کو برداشت نہیں ہونے والا تھا، تو وہ طے کیے کہ نہیں بھائی ایک کام کریں گے، ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ نوجوان طاقت کی بنیاد پہ خاموش بیٹھے گا، ایک کام کرتے ہیں، ان کو کچھ آفر کر دیتے ہیں، اور سارے مل کے، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر نہیں تھے، اس وقت میں وہ سب مل کے گھر پہ آ گئے، اور ان کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، مولا علی کے والد صاحب، مولا علی کے والد صاحب کے پاس پہنچ گئے اور ان کو آفر کرے، بولے بھئی آپ اپنے بھتیجے کو روکو، آپ کا بھتیجا رک نہیں رہا ہے اور لوگوں کا مذہب بدل رہا ہے، لوگ ہمارے جو 360 بت کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارے سسٹم کو چھوڑ رہے ہیں، ایسا اگر کہیں گے تو پھر ہمارا رہ جائیں گا کیا، یہاں پر ہمارا ڈومینیشن، مونوپولی سب ختم ہو جائیں گے، آپ اپنے بھتیجے سے پوچھو کیا چاہیے، سیدھا سیدھا، یعنی الفاظ ہے یہ تاریخ میں لکھے ہوئے، کیا چاہیے، جتنا پیسہ وہ مانگتا ہے ہم دینے تیار ہیں، جتنا پیسہ وہ مانگتا ہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہے، اگر وہ عرب کی سب سے کوئی خوبصورت بچی سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم وہ کرانے بھی تیار ہیں۔ پھر تیسرا آفر، چلو سب سے بڑا آفر، پورے مکہ کے سردار اور کیا کہتے ہیں راجہ بن کے اگر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی دینے تیار ہیں، بڑے، جو بس آپ بولو، آپ اپنے بھتیجے سے بات کرو اور بولو، جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے بس ہم کرنے کے لیے تیار ہے، بس یہ اللہ کی بات، یہ قرآن کی بات اور یہ اسلام کی بات، یہ سسٹم چینج کرنے کی جو بات ہے نا، یہ بات مت کرو، بس اس کو کلوز کرو اور کیا ہونا ہے لے لو۔ وہ چلے جاتے ہیں بول کر۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان تشریف لاتے واپس، تو ان کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر استقبال کرتے اور بولتے کہ دیکھو بیٹے محمد، وہ تو ان کی گود میں پلے نا، تو وہ تو بیٹے محمد، یہ ابھی سب بڑے بڑے لوگ آئے تھے مکہ کے اور کچھ پریشر ڈال کر گئے میرے سامنے، یہ باتیں میں آپ کے سامنے رہوں، کیا بات ہے؟ بولی نہیں، اتنا جو پیسہ چاہیے، جو رشتہ چاہیے، جو حکومت چاہیے، آپ بس بولو ایسا 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 ایسا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تو وہی جواب دیتے جو سارے انبیاء کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، جب وہ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں مال نہیں پوچھتے، جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹا کر جواب دیتے ہیں کہ اے چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی اگر لا کے رکھ دیں گے تب بھی میں اسلام پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ زمین کی بات کریں نا، یہاں کی حکومت واقعی، آسمان پہ سے توڑ کے چاند سورج بھی اگر میرے ہاتھوں میں لا کے رکھ دیے تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد، واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، بڑے یعنی 3-4 شعر کے وہ نظم ہے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، شہرا آفاق اشعار عربی زبان میں جو مشہور ہوئے، فرماتے ہیں کہ بیٹے محمد اب جاؤ، آپ کو جو تبلیغ کرنا ہے، جو دعوت اسلام پھیلانا ہے اب پھیلاؤ، اللہ کی قسم وہ سب مل کے بھی آپ کو چھو نہیں سکیں گے، سب مل کے بھی آپ کو چھو نہیں سکیں گے، آپ کو چھونے سے پہلے میری لاش پہ سے ان کو گزرنا پڑے گا، حتی وسد فی التراب دفینا، جب تک زمین میں میرے کو گاڑ نہیں دیں گے آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکے گا۔ بڑے مشہور اشعار ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سپورٹ ہے۔ مگر اب یہاں پر بیان کرنا کیا ہے؟ دیکھیں موقف سب کا وہی ہے، نوح علیہ السلام کا وہی موقف ہے، اللہ کے ہر نبی کا وہی موقف ہے، وہی آقا علیہ السلام کا بھی موقف ہے کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بس ہم اسلام پہنچا دیے۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی سٹینڈ ہے اور یہی سٹینڈ ہونا بھی چاہیے تھا کہ مجھ کو کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے بدلے میں، اللہ کا حکم آ گیا، اے محبوب اب آپ کی نہیں اب ہماری سنیے، جی
اب آپ نہیں، ہر نبی نے یہی کہا کہ بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، آپ بھی یہی کہہ دیے، آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں میری رضا کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن اب یہاں سے آپ کی مرضی نہیں، اب میرا آرڈر رہے گا، آرڈر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا آرڈر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو کہہ دیے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اور وقت گزر گیا، مکہ سے مدینہ شفٹ ہو گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آرڈر کچھ نہیں چاہیے والا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے اس کو منسوخ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے محبوب قل، اب آپ کہیے، اب اللہ کی طرف سے آرڈر آ رہا ہے، حضور نہیں مانگ رہے ہیں، حضور نہیں مانگ رہے ہیں، آپ، اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے، فرما رہے ہیں قل، آپ کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو اسلام میں تم کو پہنچایا ہوں میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں سوائے ایک چیز کے، یعنی ایک چیز مانگتا ہوں۔ سارے نبیوں میں جتنے نبی اپنے امتوں کو اسلام پہنچائے ہیں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد ذات ہے جو کچھ مانگے ہیں، اور وہ کیا مانگے ہیں صاحب؟ 2 کروڑ روپئے، 10 کروڑ روپئے، 20 کروڑ روپئے، حکومت، جی، مسلمانوں کی انکم میں پرسنٹیج، زکوٰۃ میں حصہ داری، جی، جائیداد میں حصہ داری، کیا مانگے ہیں صاحب؟ نذرانہ، کھانا، کیا مانگے ہیں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میں جو تم کو اسلام دیا ہوں اس کے بدلے میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے گھرانے سے محبت کرنا، بس تم سے پیار مانگتا ہوں، تم سے محبت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ، صحابہ جمع ہوئے، بولے یہ اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کرنا ہے، تو وہ آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، فرماتے ہیں، یہ طبرانی المعجم الکبیر سے میں روایت کر رہا ہوں، حدیث نمبر 2641، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہے جن سے محبت کرنا سب پر فرض ہے؟ اہل بیت تو اہل بیت ہے، کہ سارے رشتہ دار مراد ہے؟ اس میں سارے اہل بیت کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن جن سے محبت کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، جن سے محبت کرنا فرض ہے، اس میں فرق ہوتا ہے، محبت کرنا اور محبت کرنا فرض ہو جانا کسی ایک پرٹیکولر شخص سے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق کیسا ہوتا ہے؟ بھئی آپ لوگ سارے نبیوں پہ ایمان لاتے نا، جی سارے نبیوں پہ ایمان لاتے، نام گناتے ان کے، جی نام بولتے ہیں ان کے؟ نہیں، آپ بولیے حضرت جو لکھے ہوئے ہیں وہ بھی پوری طریقے سے یاد نہیں ہے، اور اکثر کے تو لکھے ہوئے ہی نہیں ہے، تو اب ہم کیسا بول سکتے ہیں؟ آپ پھر ایمان لاتے نا؟ ہاں فرق ہوتا ہے، ایک ہے آپ پر فرض کہ آپ سب نبیوں پر ایمان لائیں اوورال، اور ایک آپ پر ایمان کمپلسری ہے جو جانتے ہوئے ماننا ہے آپ کو، وہ کون ہے؟ وہ ذات محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرق ہے۔ حضور کی ذات کو آپ کہیں گے کہ وہ ہے، میں مانتا ہوں، بس ان کا نام نہیں معلوم، میں ان کے بارے میں جانتا نہیں، یہ نہیں چلتا ہے۔ باقی سارے نبیوں کو آپ جانے بغیر مان سکتے ہیں، لیکن حضور کی ذات کو جاننا کمپلسری ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح سے سارے اہل بیت سے جو رسول اللہ سے نسبت رکھے، جو رسول اللہ سے رشتہ داری رکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اہل بیت سے اوورال محبت کرنا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نام لے لیے ہیں، ان ناموں کو نام کے ساتھ جانتے ہوئے محبت کرنا فرض ہے، جانتے ہوئے محبت کرنا فرض ہے۔ وہ کون ہے؟ یہی سوال آ کر صحابہ کیے، صحابہ کو نہیں معلوم تھا اہل بیت کون ہے، وہ جانتے تھے، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ اہل بیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں بھتیجے ہیں، بھائی ہے حضور کے، عبداللہ ابن عباس بھائی ہے، کیا کہتے ہیں قثم بھائی ہے، فضل بھائی ہے، علی بھائی ہے، جی یہ سب رشتے چچیرے بھائی ہے، یہ سب اہل بیت ہے۔ یہ حضور کے چچا حمزہ ہے، یہ سب اہل بیت ہے۔ یہ حضور کے وائفز ہیں، ان کی بیویاں، یہ سب اہل بیت ہے۔ جانتے تھے صحابہ کرام، مگر پرٹیکولر یہ آیت خاص کس کے لیے نازل ہوئی یہ نہیں معلوم تھا ان کو۔ وہ آ کر سوال کرے یا رسول اللہ وہ خاص لوگ کون ہیں جن کو پرٹیکولرلی جان کر ان پر ایمان لانا ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ ان کے دونوں بیٹے کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام اجمعین، یہ چاروں۔ اور ہم اب اپنی گفتگو میں یعنی میکزیمم
علیہ السلام، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں علیہ السلام ہی استعمال کرتا ہوں اہل بیت کے لیے، اور یہ امام بخاری کا طریقہ ہے اور دیگر ائمہ اہل سنت کا طریقہ ہے، اسی طریقے کے مطابق ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ چار جو ہے، مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، یہ چار لوگ کے بارے میں آپ کہیں گے نہیں بھائی اہل بیت سے محبت کرنا ہے، مگر کون ہیں وہ؟ ہاں سبھی اہل بیت، سب حضور کے سارے رشتہ دار؟ نہیں، سبھی اہل بیت ہیں، سب کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ چار کی خصوصیت ہے، یہ چار کی خصوصیت ہے۔ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، دونوں طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ جب آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بولتے ہیں تو یہ آل محمد میں سب سے پہلے یہی چار نام ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہی چار نام ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہی چار ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ملاتے ہوئے ایک شال میں لے لیے تھے اور پورے پنجتن پاک بیان کر دیے تھے، جو صحابہ خود کہتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ یقینی ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ پکا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر برائی کو اور گندگی کو دور کرے اور تم کو خوب پاک کر دے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، صحابہ کرام کہا کرتے تھے یہ آیت مبارکہ نزلت فی الخمسہ، یہ آیت پنج تن کے بارے میں نازل ہوئی کہتے تھے۔ یہ صحابہ کا لفظ ہے، یہ میرا آپ کا زمانے کا لفظ نہیں ہے۔ آج بھی ہم پنجتن کہتے ہیں تو بولتے ہیں یہ شیعہ کی بولی ہے، بے پنج فارسی میں ہے اور خمسہ عربی زبان میں ہے۔ اگر آپ 5 نمبر کو فارسی میں بولے تو شیعہ ہو جاتے کیا؟ نہیں، شیعوں کی بولی اور رافضیوں کی بولی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں اور ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے دیا ہے اور صحابہ کرام نے مانا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے نزلت فی الخمسہ، یہ آیت پنج تن کے بارے میں نازل۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ آرڈر رہا کہ اے محبوب، جو اسلام عطا تم نے کیا ہے اس اسلام کے بدلے میں اپنے خاندان کے لیے محبت مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت مانگے۔ آپ دیکھو، غور کرو، یعنی کتنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقوی اور لحاظ اور بچنا تھا۔ آپ تصور کرو، پوری دنیا کے فائنانشل سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، معاشی ایکوالٹی کے لیے، مساوات کے لیے، قائم ہونے کے لیے، غریب پریشان نہ ہو اس کے لیے، پوری دنیا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ سسٹم دیے۔ ہر مالدار سال ختم پہ اپنا پیسہ نکالتا ہے اور پیسہ نکال کر غریبوں کو دیتا ہے، پھر مہینے میں 2 مہینے میں خصوصی مواقع پہ، شادیوں میں، یہ کوئی نہ کوئی موقع پہ پھر صدقے دیتے ہیں، پھر وارن پھیرن نکالتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ جو ہے صدقہ خیرات چلتے رہتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خود کے لیے، نہ اپنی فیملی کے لیے، نہ صدقہ لیے، نہ خیرات لیے، نہ زکوٰۃ کی پرمیشن دیے، کچھ بھی نہیں بولے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ پوری دنیا میں اگر کسی کے لیے بھی، کسی کے پاس بھی غربت آ جائے تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ حضور دے رہے ہیں۔ پھر جب ان کے گھر کا کوئی بچہ اگر غریب ہو جائے، یا رسول اللہ ہم تھوڑا سا آپ کے گھر کی بھی مدد کر دیں، ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ میں سے کوئی حصہ، خیرات میں سے، جی صدقات میں سے نہیں، کوئی حصہ دینے کی ضرورت نہیں۔ کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو دنیاوی متاع سے دور کیے ہیں، دنیا کی طلب سے اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو کتنا دور کیے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں چاہیے تھا، صرف ایک چیز اللہ کے حکم سے مانگے، اللہ کے حکم سے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کا آرڈر آیا تو مانگے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت، اور محبت بھی تھوڑا سا ہائی لیول والی۔ محبت کون سی ہے؟ مودت مانگے۔ یہ لفظ ہم سابق میں بھی ایک مرتبہ تشریح کر چکے تھے، میں پھر اس کو تھوڑا سا ایلابریٹ کر دیتا ہوں۔ محبت اور مودت، یہ 2 لفظوں میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھو، محبت دل کا کام ہے، محبت دل کا کام ہے، اور مودت دل اور ظاہر جب دونوں مل کے کوئی کام کرتے تو وہ مودت ہوتا ہے۔ یعنی محبت والا کام جب جسم بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مودت۔ یعنی آپ کہیں گے کہ بھئی میں ان کو بہت چاہتا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے، اندر ہے، آپ بولے نہیں، دکھائے نہیں، بتائے نہیں، کچھ نہیں کرے، آپ اندر سے اندر چاہ رہے ہیں، آپ، یہ ہو گئی محبت۔ لیکن جب ان سے ملاقات ہو تو ان کا ہاتھ چوم لیے، یہ مودت ہو گئی ہے۔ ان کا ہاتھ چوم لیے، ان کو تحفہ دے رہے ہیں، ان کا خیال کر رہے ہیں، ان کے لیے سیٹ کا انتظام کر رہے ہیں،
ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ پریشان ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کھانا نہیں کھائے تو آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کیا قصہ ہے بھی، آپ کیوں کھانا نہیں کھا رہے ہیں؟ نہیں، انہوں کھائے تک میں نہیں کھا سکتا. یہ کیا چیز ہے صاحب؟ اصل میں ہے اندر محبت، دل میں حقیقت میں ہے محبت. یہی محبت آپ کے ظاہر میں کام کرنا شروع کر دینا، اس کو کہتے ہیں مودت. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے صرف محبت نہیں مانگے، مودت مانگے ہیں. یعنی وہ محبت چاہیے جو دکھے. جی ایک سے آج حیدرآباد کا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہمارے پاس، جی اللہ بھلا کرے، مولویوں کو اتنا حال اونچ نیچ کر دیے ہیں کہ ایک سے 2-3 مرتبہ اگر کوئی یا علی بھی بول دینا تو ارے بھائی یہ کیا قصہ ہے ان کا، جی شیعہ تو نہیں ہو گئے یا علی بول رہے، اللہ اکبر، جی اللہ اکبر. یا علی بولنا، علیہ السلام بولنا، ان کے نام کے توغرے بنا کے اپنے گھروں میں لگا لینا. اور کس کا نام لگائیں گے؟ ان کے نام اگر نہیں لگائیں گے تو کس کے نام لگائیں گے؟ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ محبت کا اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا اپنے مکانات کے اندر، اپنے مسجدوں کے اندر ان کے نام لگانا، جب اٹھے بیٹھے ان کا نام زبان سے دہرانا. کیوں؟ یہ کام کرنے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں. جی امام حسین تو نہیں بولے نا ہم سے محبت کرو، سیدہ فاطمہ تو یہ دعویٰ نہیں کرے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں میرے سے محبت کیا کرو، مولا علی تو نہیں مانگے نا میں خون مصطفیٰ ہوں تم مجھ سے محبت کیا کرو، نہیں مانگے وہ لوگ. یہ کون مانگے ہیں؟ یہ کس کا سوال ہے؟ یہ ان سے محبت کرنا کس کا سوال ہے؟ اللہ کے رسول کا سوال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور مانگ رہے ہیں کہ میرے خانوادے سے محبت کرو، اور ہم بول رہے ہیں کہ نہیں ذرا زیادہ تو نہیں ہو جا رہا. یہ اکثر سوال کرتے ہیں حبیب صاحب اوور کر دیتے بھائی، ذرا زیادہ بول دیتے. ارے زیادہ کہاں سے ہوا میرے بھائی؟ زیادہ کہاں سے ہوا میرے بھائی؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں. بہت زیادہ ہونا ہے، بہت زیادہ ہونا ہے، کیونکہ اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں. یہ مودت کا اظہار کرنا ہے، یہ مودت اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اپنی مودت کو اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر لانا ہے. تو ایک بات یہ ہوگی. اچھا غم اور افسوس کی بات دیکھیے آپ، یہ حضور کا مطالبہ ہے. اور غم اور افسوس کی بات دیکھیے، مولا علی شہید ہوئے، سیدنا امام حسن شہید ہوئے، سیدنا امام حسین شہید ہوئے، اور تینوں کو قتل کرنے والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ مانگے تھے، پلاٹ مانگے تھے، کپڑا مانگے تھے، کھانا مانگے تھے، کیا مانگے تھے صاحب؟ بس میرے گھر کے لوگوں سے پیار کرو بولے. سب کو تلوار سے مارے صاحب، سب کو تلوار سے مارے. اور مارنے والے کوئی ایسے نہیں، وہی اذان دینے والے، وہی نماز پڑھنے والے، وہی قرآن پڑھنے والے. اللہ اکبر. اتنی غداری اپنے نبی کے ساتھ، اتنی بے وفائی اتنے نبی کے ساتھ. آج بھی اگر ہم بولتے ہیں یہ حدیث شریف ہے، اس کو بار بار بول رہے ہیں، تو جی نہیں ان کے بھی فضائل ساتھ میں بیان کرو، ان کے فضائل بھی بات ساتھ، خلفائے راشدین کے بھی فضائل بیان کرو، صحابہ کے بھی فضائل. بھئی جس دن خلفائے راشدین کا پروگرام ہوگا ضرور ان کے فضائل بیان کریں گے. ہم ان کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہم ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں. حضرت عمر کے ہم چاہنے والے، ماننے والے ہیں. جس دن ان کے نام سے جلسہ ہوگا ان کی فضیلت ضرور بیان کریں گے. بولے نہیں شروع سے ختم تک جو ہے خالی اہل بیت، خالی اہل بیت، یا علی یا علی، یا حسین یا حسین. نہیں بولے ان کے اوپر شیعہ کا چھاپ آ گیا، ایران سے انکم آ رہی. نہیں یہ مسئلہ ایران سعودیہ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پیسے اور غیر پیسے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ خانقاہ کا اور مدرسے کا نہیں ہے، فتویٰ غیر فتوے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی فیس بک کی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا مطالبہ ہے. اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور والیوں، یہ رسول اللہ نے تم سے مانگا ہے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو. جس سے محبت کرتے اس کا نام بار بار نہیں لیتے. من احب شیئا اکثر ذکرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو آدمی جس سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کا نام اتنا بار بار لیتا ہے. جی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، نشانی ہے کہ جس کو انسان محبت کرتا ہے اس کا نام خود بخود زبان پہ بار بار آتا ہے. یہ نشانی ہے کہ دل میں محبت ہے. تو بار بار زبان پہ اگر یا حسین نہیں آ رہا ہے، یا حسن نہیں آ رہا ہے، مولا علی کا نام، سیدہ کا نام بار بار نہیں آ رہا ہے، گھر میں 25 فریم لگائے ہوئے ہیں لیکن ایک فریم پہ بھی اہل بیت کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی مسجد میں بڑے نام صحابہ کے اور بزرگان دین کے اور آیتیں وغیرہ سب لکھوائے ہیں خطاط کو بلا کر، لیکن اہل بیت کے نام اگر نہیں لکھوائے ہیں تو سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ نام کیسے چھوٹ گئے. یہ نام کیسے چھوٹ گئے؟ اس لیے چھوٹ گئے کیونکہ اندر جو حضور جو محبت مانگے تھے نا، وہ محبت اندر مر گئی. وہ محبت ہم نہیں دے سکے، وہ محبت ہم
نہیں دے سکے. اچھا ایک بات ہو گئی ہے, اس لیے ان سے محبت کرو, اس لیے ان سے محبت کرو کیونکہ حضور نے مانگا ہے. اب سیکنڈ ریزن, روایت نمبر 2, عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ واہل بیتی عطرتی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایھا الناس, اے لوگو, ایھا الناس, اے لوگو, انی تارکن فیکم, میں تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں. آدمی جاتے ہو بولتا نا میں جا رہا ہوں, یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم, میں تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں. امرین, دو چیزیں. اے لوگو, میں تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں دو چیزیں. لن تضلوا ان اتبعتموہما, اگر یہ دو چیزوں کو تم فالو کر لو گے, اگر یہ دو چیزوں کی پیروی کر لو گے, اگر یہ دو چیزوں کے پیچھے تم چلو گے تو تم گمراہ نہیں ہوں گے. لن تضلوا ان اتبعتموہما, اگر تم ان دونوں کی پیروی کر لو گے, فالو کر لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوں گے. وہما, اور وہ دونوں چیز کیا ہے؟ وہ دونوں چیز ہیں کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, واہل بیتی, اور میرے گھر والے, عطرتی, میرا خاندان, اور میرے گھر والے میرا خاندان. کتاب اللہ و عطرتی, کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی. رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین. یہ صحیح حدیث ہے یہ, اور یہ حدیث جو ہے الگ الگ الفاظ سے مستدرک میں, طبرانی میں, اور غالباً ترمذی شریف, بہت سارے کتابوں میں, 1 2 3 4 نہیں, یہ حدیث صحیح ہے اور بہت سارے کتابوں میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب میرے جانے کا وقت قریب ہے اور میں اب جانے والا ہوں, یعنی دنیا سے پردہ کرنا ہے. بحیثیت بشر پیدا ہوئے ہیں تو اس دنیا سے تو چھوڑ جانا ہے بحیثیت بشر. باطنی حیات مبارکہ تو جاری ہے, آج بھی ہم آقا کو آواز لگاتے ہیں اور وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں, اور بے شک ان کی حیات کے ہم قائل ہیں, لیکن ظاہری اعتبار سے انک میت و انہم میتون, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا اور سامنے بڑا مجمع تھا, بڑا مجمع, یہ جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں نا, یہ حدیث میں سامعین کی تعداد یعنی 2 5 10 20 صحابہ نہیں تھے سامنے, 50,000 سے زیادہ صحابہ سامنے تھے. 50,000 صحابہ صحابیات, بڑے چھوٹے, اتنا بڑا مجمع دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرمائے. آپ اندازہ کریں نا, جو بات جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کر کے بولا جاتا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جیسا دیگر احادیث مسجد میں بیان کر دے سکتے تھے, جیسا دیگر باتیں بیان کرتے ہیں گھر میں بیان کر دے سکتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کہہ دیتے کہ ابو بکر و عمر سن لو میری یہ بات, اے علی اور اے عثمان سن لو میری یہ بات اور لوگوں تک پہنچا دو. ہو سکتا تھا یہ بھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیے. یقیناً صحابہ پہنچاتے, لیکن پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ جاتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے فرمائے کہ جو سب سے بڑا مجمع ہے میں اس میں یہ بات بولوں. اور سب سے بڑے مجمع میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے, تشریف فرما ہوئے, اور کھڑے ہو کر یہ جملہ فرمائے ہیں کہ میں اس وقت جانے والا ہوں عن قریب. اور احادیث میں کھلے الفاظ ہے, انی اوشک ان ادعا فاجیب, قریب ہے کہ اب مجھے بلاوا آئے گا کچھ ہی دنوں میں اور میں لبیک کہہ کے چلا جاؤں گا, میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. اور دیگر احادیث میں اس کے اور ڈیٹیل بھی ہے, بڑے بڑے احادیث ہیں وہ, اس لیے میں چھوٹی روایت دیکھ کر لایا. تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب میں جب جا رہا ہوں تو تم کو بتا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. دوسری حدیث میں انہی 2 چیزوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ورڈ استعمال کیے ہیں وہ ورڈ ہے ثقلین. ثقلین, سے قاف لام یا نون, ثقلین. ثقل کہتے ہیں وزن کو, الثقل کہیں گے سب سے وزن. جب اللہ تعالیٰ یہ کائنات بنایا نا, زمین آسمان چاند سورج یہ سارا کچھ جب اللہ تعالیٰ بنایا تو یہ ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو مخلوق بنایا ہے وہ انسان اور جنات ہے. سب سے اونچ ہے, انہی کے اوپر شریعت ہے, انہی کو اللہ تعالیٰ دماغ دیا, انہی کے اندر طاقت دیا, چاہے تو اچھا بھی کر سکتے چاہے تو برا بھی کر سکتے. فرشتے چاہ کے بھی برا نہیں کر سکتے انہوں, رائٹ,
انہوں چاہ کے بھی برا نہیں کر سکتے. پتھر اتنا بڑا رہتا پہاڑ کچھ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. سورج اتنا بڑا ہے کچھ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. جس کو مرضی دیا اللہ تعالیٰ وہ دو ہے, ایک انسان ہے ایک جنات ہے, اور فرمایا ان کو میں پاورز بھی دے رہا ہوں, ان کا حساب بھی لوں گا. تو یہ پوری میرے یونیورس میں جو میرا کریشن ہے, میری ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ وزندار اور اہم جو میرا کریشن ہے وہ ہے انسان اور جنات. اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کیا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان. الثقلان کا ورڈ یوز کیا ہے. میرے کریشن میں سب سے وزندار دو مخلوق انسان اور جنات. سمجھ آیا نا؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سب سے زیادہ وزندار دو مخلوق ہے انسان اور جنات. جو لفظ اللہ تبارک و تعالی ساری کریشن میں سب سے وزن بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا, وہی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت کو عطا کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نماز عطا کیے, روزہ عطا کیے, اخلاق دیے, حقوق, رائٹس, والدین کے آداب, بچوں کے آداب, بڑوں کے آداب, بیوی کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, بزنس کیسا کرنا, قرض کیسا لینا, شادی کیسا کرنا, طلاق کیسا کرنا, جنگ کیسا کرنا, سب دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہول لائف سسٹم دے دیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ سب کچھ جو دیے ہیں اس میں فرمائے ہیں ان جو کچھ میں تم کو دیا ہوں اس میں اب جو سب سے وزندار تم کو بتا رہا ہوں, جی الثقلین کا ورڈ یوز کرے. اب آگے جو بتا رہا ہوں سب سے وزندار دو چیزیں کیا ہے صاحب؟ سب سے وزندار دو چیزیں قرآن اور اہل بیت. سب سے وزندار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال کیے. آج ہم یعنی میں معاذ اللہ نماز روزہ کو یا کسی اور چیز کو کم نہیں بتانا چاہتا, میں ان کا درجہ بہت بڑا ہے, بہت اہمیت والی چیزیں ہیں وہ. جی نماز دین کا ستون ہے, علم اسلام کی زندگی ہے, اور وغیرہ وغیرہ, حیا ایمان کا حصہ ہے. جی جو ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ سارے احکام اپنی جگہ ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کا ورڈ دیے ہیں, سب سے زیادہ وزندار کا لفظ دیے ہیں, ایک قرآن کو دیے ہیں اور ایک اہل بیت کو دیے ہیں. جی اب آپ غور کرو کہ ہمارے پاس جب دیندار بننے کی بات ہوتی ہے, افسوس سے سنا رہا ہوں, دیکھو ہمارے پاس دماغ کتنے خراب ہو گئے, اور کیا کہتے ہیں کلچر سے جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم کتنے ناکارہ ہو گئے ہیں. غور کرو آپ لوگ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی انسان کو دیندار بننا چاہ رہے, بہت گڑبڑ ہو گئے صاحب, بہت گناہ ہو گیا, اب میں دیندار بن جاتا ہوں. تو دیندار بننے کے اپنے پاس پہلا طریقہ کیا ہے صاحب؟ دیندار بننے کا اپنے پاس پہلا طریقہ ہے ٹوپی پہن لینا. جی ٹوپی پہن لینا یہ دیندار ہونے کا سب سے پہلا طریقہ. اس کے بعد جو ہے الو داڑھی چھوڑ لینا, پھر پینٹ شرٹ چھوڑ کے کرتا پیجامہ پہن لیے, آپ تو ملسابج بن گئے, خلاص اب تو جنت اپنی 4 حدیثوں کی کتاب اگر پڑھ کے اگر مسجد میں بیان کر دیے تو اپن تو پھر حضرت ہو گئے. اب اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا نہیں, یہاں نہیں ہے شروعات ہوتی ہے قرآن سے. جی شروعات ہوتی ہے قرآن کی تعلیم سے, شروعات ہوتی ہے حب اہل بیت سے. حب اہل بیت نہیں, داڑھی لے کے کیا کرے گا؟ جی بڑا شملہ باندھ لیتا ہے, 11 ہاتھ کا شملہ, جی اور 6 میٹر کا جبہ, 6 میٹر کے کپڑے کا جبہ پہن لیا, اور اتنا بڑا شملہ پہن لیا, اور 3-4 مسواکاں جیبوں میں بھی اگر بھر لیا, اور لگڑتا رہا, لیکن قرآن ترجمے سے ایک مرتبہ نہیں پڑھا, نہیں پہنچا وہ اسلام کو نہیں پہنچا. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دیندار ہو گیا ہوں, وہ دیندار ہوا نہیں, کیونکہ دین میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے قرآن اور اہل بیت. یہاں سے شروعات ہے. اگر یہ مانتا ہے, یہ جانتا ہے, تو باقی سب چیزیں کام کے ہیں. اور اگر یہ چیز نہیں مانتا ہے تو میں آپ کو آسان لفظ میں بتا رہا ہوں. جی میرے پاس بہت بھاری ایگزامپلس ہے, سمجھنے میں مشکل ہوں گی, بالکل آسان جس سے ہمارے حیدرآباد کے بچے سمجھ جا سکتے ہیں. بالکل آسان ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, اور سب کچھ ہے, لیکن حب اہل بیت نہیں ہے, تو یہ یاد رکھو یہ سارے چیزاں یزید کے کیمپ میں بھی تھے. جائیں گا یزید جنت میں؟ یزید کسی دن بولا میں لا الہ الا اللہ نہیں مانتا ہوں؟ یزید کسی دن قرآن کو آگ لگایا کیا؟ جی یزید بولا کیا نہیں نماز پڑھنا بین ہے؟ بولا کیا کبھی؟ جی حج پہ پابندی لگایا کیا یزید؟ نہیں, اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی. آپ مسواک پکڑ لو, آپ داڑھی رکھ لو, آپ شملہ بن لو, آپ چلے جاؤ مسجد میں وقت دے دو آپ, اور دین کا کام شروع کر دو آپ. جی آپ زکوٰۃ وغیرہ بانٹنا شروع کر دو. یزید کو کوئی پرابلم نہیں تھا. جی یزید کو پرابلم تھا اہل بیت سے. تو سب چیزیں رکھتے پر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں
نہیں جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے اہم چیزیں قرآن اور اہل بیت ہے. اور اگر قرآن اور اہل بیت نہیں ہے تو پھر باقی سب دکھاوا ہے، دینداری نہیں ہے. جی دینداری نہیں ہے باقی سب. جی آپ کہیں نا جی آپ بڑے زبردست ولیمے کا انتظام کریے، بولیے آج میری طرف سے آپ کو شام کا کھانا ہے، ولیمہ ڈنر میری طرف سے زبردست کھانے کا انتظام، اور آپ مٹھا بھی منگا لیجئے اور دانت خلال بھی اور سونف بھی اور ٹیبل بھی اور پلیٹ بھی اور سالن بھی اور سب منگا لیجئے، چاول اور روٹی مت منگائیے تو چلے گا؟ ارے مٹھا ہے نا. مین چیز کیا ہے؟ مین چیز کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر چیز میں ایک مین چیز ہوتی ہے. آپ یہ جس کو دین اسلام کہتے ہیں نا، دینداری کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. آج ہم کئی کتابیں پڑھ لی ہیں اپنی زندگی میں، کئی کتابیں پڑھ لی ہیں، دین کے بھی کئی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں میں کون سی کتاب پڑھوں تو آپ کو یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب. قرآن پڑھے کیا؟ قرآن نہیں پڑھے. قرآن نہیں پڑھے، فلاں مول صاحب کی کتاب پڑھا، فلاں حضرت کی کتاب پڑھا. دیکھو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو سب سے اہم دو چیزیں بیان کیے ہیں، ان دونوں کو چھوڑ کر باقی سب کرنے تیار ہے. جی غوث پاک کا جھنڈا لگائیں، ضرور لگائیں، بڑی خوشی کی بات ہے بھائی، ہم سنی ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک کا جھنڈا ضرور لگائیں. خلفائے راشدین کے نام مسجد میں لکھتے ہیں، ضرور لکھیے صاحب، بہت اچھی بات ہے. سر آنکھوں پر ان کے نام اتنے بڑے ہیں کہ یہ کیا ممبر، آسمانوں کے ممبر پر نام لیے جانا چاہیے بھائی. خلفائے راشدین بہت بڑے لوگ ہیں، نام لیے جانا چاہیے ان کے. جی آپ کوئی کام پوچھئے، ہر کام ہم کرنے تیار ہے. دو چیزیں کرنے تیار نہیں، ایک قرآن پڑھنے تیار نہیں ہے اور ایک اہل بیت کا نام لینے تیار نہیں. بس یہ دو چیزوں سے بھاگے ہوئے، اور نہیں ہو سکتا یہ. تو اگر دیندار بننا ہے تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے. اور یہ کیوں قرآن اور اہل بیت؟ کیوں؟ فرمایا قرآن اور اہل بیت کو اگر تم تھامو گے تو تمہارا بھلا ہے کہ تم نہیں بھٹکو گے. گمراہ نہیں ہونے کی گارنٹی میں بول رہا ہوں نا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ بات کہ بھئی گارنٹی تو آ جاؤ بھئی فلاں حضرت کے پاس آپ رہو، ان سے مل لو، بس آپ کی ہدایت کی گارنٹی. ہر مدرسے والا گارنٹی دیتا ہے کہ ہم ہدایت پہ. بابا کوئی مدرسے کی گارنٹی نہیں ہے. اچھے ہے ہدایت پہ، گمراہ ہے نہیں کہہ رہا ہوں، ہدایت پر ہوں گے، اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے. لیکن آپ کو، میرے کو اور سارے مسلمانوں کے لیے اگر گارنٹی کہیں ہے، ہدایت کی گارنٹی کہیں ہے، تو گارنٹی دینے کا پاور، اتھارٹی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. کوئی اور یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. یاد رکھو آپ، میں بتاؤں، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ کسی صاحب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، ایسے بات کرتے کرتے انہوں تو جنتی ہے، انہوں تو جنتی ہے، انہوں تو جنتی ہوں گے نا، اس طرح کی گفتگو ہے. انہوں تو یقینی طور پہ جنتی ہے، اس طرح کے لفظ بولے. تو ایک بہت بڑے پروفیسر ہے، وہ بولے کہ فوراً توبہ کرو آپ، توبہ کرو آپ. بھئی جنتی ہونے کی گارنٹی صرف اسی کو ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، عبد الرحمن امین الامہ، وہ ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام لے کے فرمائے یہ جنت میں ہے، اسی کو گارنٹی ہے صاحب. بس زبیر بن عوام جنت میں، بس اسی کو گارنٹی ہے. میں اور آپ اندازے کر سکتے ہیں کہ انہوں بھی جنتی، انہوں بھی جنتی، گارنٹی کہیں سے بھی نہیں ہو سکتی ہے. بھئی گارنٹی کون دے گا؟ جی یا کریٹر دے گا یا مالک دے گا، اور کون دے گا؟ یا اللہ دے گا. جنت کا خالق اللہ ہے، اور جنت میں بھیجنے کا کام قیامت کے دن حضور کریں گے شفاعت کے ذریعے. جی تو اختیار تو صرف دو کے پاس ہے نا. تیسرا بیٹھ کر بولے کہ بھئی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، بابا تیری گارنٹی چلنے والی نہیں ہے. اور جو مالک ہے، جو جنت کو بنایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بڑا سردار اور مختار بنایا ہے، شفیع المذنبین بنایا ہے، دونوں نے یہ گارنٹی دی ہے. مالک نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں دیا، اور محبوب نے گارنٹی صرف دو چیزوں کو بتایا، قرآن اور اہل بیت. آج پہلے دن کی یہ آپ کو پکی نصیحت ہے، آپ کو پکی نصیحت ہے. اگر نہیں شروع کریں، آج رات سے شروع کر دو، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. نیت کر لو، کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہ شیطان ایسا بتا دیتا ایسا بڑا کام ہے. ارے میرے پاشا، آپ واٹس ایپ پہ 1.5-2 گھنٹے گزار دیتے ہیں. آج کل کے نوجوان واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب پہ وقت ضائع کر رہے ہیں. جی جاب لیس ہیں پھر بھی ٹائم نہیں ہے. افسوس کی بات ہے. یہ سوشل میڈیا، یہ دوست احباب، یہ بیٹھکیں، یہ بیکار کی گفتگو، بہت ٹائم جاتا ہے اس کے اندر. قرآن کے لیے وقت نکالو. میں بتا رہا ہوں نا بھائی، میں تو منہاج القرآن کا آدمی ہوں. میں خود بھی جب کبھی ضرورت پڑتی ہے، بہت کم ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو میں شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں.
عرفان القرآن اٹھا کر پڑھتا ہوں، انگلش میں اگر دیکھنا ہو تو گلوریس قرآن دیکھتا ہوں. جی آپ کو معلوم ہے نا شیخ الاسلام کی 2 ترجمے اردو اور انگلش میں، اور زبانوں میں بھی آ گئے، ابھی ہندی میں بھی آ گئے، فرینچ میں بھی آ گئے، بہت زبانوں میں شیخ الاسلام کا ترجمہ آ گیا. تو میں تو بولوں گا یہ ترجمہ پڑھو. اس کے علاوہ کہتا ہوں اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو جو ترجمے پہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے وہ ترجمہ پڑھ لو. آپ بولیں گے نہیں ان کا ترجمہ مت پڑھو، ان کا ترجمہ مت پڑھو. نہیں، میرے پاس ہے ترجمہ پڑھو قرآن کا. آپ ایک کا ترجمہ پڑھو پھر دوسرے کا پڑھو، شیخ الاسلام کا بھی پڑھو، اعلیٰ حضرت کا بھی پڑھو، کوئی تیسرے کا بھی پڑھو، کوئی چوتھے کا بھی پڑھو، مگر مت پڑھو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ پڑھنا چاہیے. قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، ہو سکے تو ساتھ میں تھوڑا تھوڑا تفسیر پڑھو. یہ علم دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مولویوں کے لیے نازل نہیں کیا. یہ مونوپولی نہیں ہے مولویوں کی. کتنا افسوس ہے. آپ بتائیے، ہم میجورٹی یہاں پر تراویح پڑھتے نا جی، مسجدوں کو جاتے ہیں، رمضان آتا تراویح پڑھتے ہیں، اور تراویح پڑھتے ہیں 10 دن کے بعد یا 27 دن کے بعد، کوئی 5 دن کے بعد مسجد سے نکل کے بولتا ہے فون پہ الحمدللہ میرا قرآن ہو گیا. تیرا قرآن کہاں ہوا؟ کہاں ہوا تیرا قرآن؟ قرآن تو مولوی صاحب کا ہوا، قرآن امام صاحب کا ہوا، اور آپ بولتے ہیں کہ میرا قرآن ہو گیا. نہیں بابا، آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ حافظ صاحب قرآن پڑھے ہیں، ان کا قرآن ہو گیا ہے. آپ کا قرآن اسی دن ہوگا جب آپ قرآن پڑھیں گے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے. جی قرآن پڑھیں گے تو تلاوت مکمل ہوگی، ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا معنی دیکھنا، آپ کا ترجمہ مکمل ہوگا. آپ پڑھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو امت تساہل برتتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی، آج امت بہت پیچھے چلے گئی. قرآن اور اہل بیت دونوں چھوڑ دیے. باقی سب پڑھتے ہیں، فقہ بھی پڑھتے ہیں، حنفی شافعی مالکی پڑھ لیتے ہیں، پھر نظامی بریلوی اشرفی یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ حضرت کی تقریر اور یہ حضرت کی، پھر انڈین مولانا کی، پھر پاکستانی مولانا کی، پھر ان کی سب کو فالو کر لیتے ہیں. قرآن کو فالو نہیں کرتے ہیں. سب کو فالو کر لیتے ہیں، اہل بیت کو فالو نہیں کرتے. اہل بیت کے نام پوچھو نوجوان بتا نہیں سکتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے. نہیں میرے پاشا، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. دیکھو گارنٹی میں بتایا 2 چیزوں کے لیے آپ اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک چھوٹی چیز یہ ہے کہ آپ کی ہدایت کی گارنٹی اسی میں ہے. یہ چھوٹی چیز بتا رہا ہوں. اور بڑی چیز کیا ہے؟ بڑی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ نے صرف ایک چیز مانگا ہے. رسول اللہ نے ایک چیز مانگا ہے آپ سے. آپ کو انسان بنایا صاحب، جانور تھے یہ جانور تھے، انسان جا کے جانور ہو گئے تھے. ایک بچی گھر میں پیدا ہوئی تو گڑھا کھود کے اس پہ مٹھی ڈال کے بند کر دیتا تھا باپ. شرم آتا تھا، نہیں گھر میں بچی پیدا ہوئی، کیا منہ دکھاؤں گا، منہ کالا ہو گیا. یہ قرآن کے الفاظ ہے، ایسا کہتے تھے لوگ، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی تو بولتا تھا آج میرا منہ کالا ہو گیا، کس منہ سے میں باہر نکلوں گا. پہلے جاؤ گھر کا دروازہ ہوتا نہیں، دروازے میں سے نہیں، کھڑکیوں میں سے پیچھے سے کود کے جاتے تھے، گڑھا کھود دیتے تھے اور بچی کو لے جا کے گڑھے کے اندر ڈال کے بند کر دیتے، اور باہر دروازے میں سے لوگ نکل کے بولتے نہیں وہ پیدائش نو مولود مر گیا بولتے تھے، نو مولود مر گیا بولتے تھے. یہ آپ بولے یہ انسان ہے؟ یہ جانور بن گئے تھے، پھر سے انسان بنائے. کون بنائے؟ آقا رسول اللہ بنائے. اتنا انسان بنائے، اتنا مائنڈ کو ڈیولپ کرے، اتنا تعلیم دیے، اتنے راستے کھولے. جی پھر سے اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد ایک چیز مانگے، محبت. وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ مانگے ہیں اس لیے محبت کرنا لازم ہے، اور کیونکہ ان کے بغیر جنت ملتی ہی نہیں ہے، اس لیے خود کا بھی پرابلم ہے. یہ اپنے آپ کو جنت میں بھیجنا ہے تو اس کے لیے بھی محبت اہل بیت لازم رکھے. اب اہل بیت کرام میں ہم بتائے کہ خاص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جی مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین، اور ہمارا سبجیکٹ ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام. سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نام حسین ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نام حسین ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. یعنی ہسٹری کی کتاب میں آپ کئی جگہ پڑھیں گے ابو عبداللہ نے فرمایا. تو ابو عبداللہ کون ہے؟ ابو عبداللہ یعنی امام حسین علیہ السلام، ابو عبداللہ الحسین ان کا لقب ہے. یعنی مولا علی بھی فرماتے تھے، اور یعنی لوگ ان کو اس نام سے پکارتے تھے، ابو عبداللہ. ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب. جی علی کے بیٹے، وہ علی جو ہے ابو طالب کے بیٹے، ہاشمی قرشی آپ کا خاندان ہے علیہ السلام. ابا کا نام ہے علی بن ابی طالب، اور امی جان کا نام ہے سیدہ فاطمہ. سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، چوتھی بیٹی. اور مولا علی جو ہے ایک رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہوتے ہیں، چچیرے بھائی بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے رشتے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
داماد بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کچھ لقب ہے، جو شان سے جو لقب دیے جاتے ہیں نا، ٹائٹل جس نام سے ان کو پکارا جاتا، تو ایک ٹائٹل ہے جو حضور کا خود کا دیا ہوا ہے، وہ ٹائٹل ہے سبط، السبط۔ انگلش میں آپ لکھنا چاہیں تو SIBT، سبط، یا عربی میں اردو میں لکھ رہے ہیں تو سین بے تو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نواسا۔ السبط یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے نیم بار بار امام حسین علیہ السلام کو یہ نام سے یاد کرتے تھے، حسین سبط من الاسباط فرماتے، سبط۔ اور آپ کا ایک ٹائٹل ہے سید شباب اہل الجنہ، جنت والے نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار، سید شباب اہل الجنہ۔ پھر آپ کا تیسرا ٹائٹل ہے شہید، لقب ہے آپ کو، یہ لقب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا۔ اور ایک آپ کا لقب ہے سید الشہداء، یعنی یہ القاب جو ہم جلسوں میں دیتے ہیں وہ القاب نہیں ہے، یہ وہ القاب ہے جو ابتدائی قرون اولیٰ میں اور ابتدائی زمانہ میں جو ائمہ کبار نے اپنے کتابوں میں ان ناموں سے یاد کیا۔ ایک لقب ہے آپ کا مظلوم، یعنی جس پر ظلم کیا گیا، یہ بھی ایک لقب ہے آپ کا مظلوم، ظالم کا اپوزٹ، جس پہ ظالم ظلم کرے وہ مظلوم کہلاتا۔ اور چھٹا لقب آپ کا ہے ذبیح۔ ذبیح اپنے پاس نام نہیں رکھتے، ذبیح اللہ بولتے جی، ذبیح کا مطلب ہوتا ہے جس کو ذبح کر دیا گیا، الذبیح۔ یہ ٹائٹل حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی، اسماعیل ذبیح اللہ بولتے تھے، اسماعیل ذبیح اللہ۔ وہی ٹائٹل پھر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھے، ٹوٹل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ 4 بیٹوں کے نام، بڑا بیٹا علی اکبر، سب سے بڑے بیٹے علی اکبر، پھر منجلے بیٹے ہیں علی زین العابدین، یہ دوسرے بیٹے ہیں علی زین العابدین۔ پھر اور ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے جعفر، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے علی اصغر، علی اصغر۔ اور یہ جو علی اصغر ہے جو سب سے چھوٹے ہے، انہی کا اور ایک نام ہے عبداللہ، جو بولتے ہیں نا ابو عبداللہ الحسین نام ہے، ہم بتائے ابو عبداللہ الحسین، یہ جو نام بتایا ہے نا یہ آپ کی طرف نسبت ہے، عبداللہ علی الاصغر، علی اصغر جو ہے انہی کا نام عبداللہ ہے۔ اور پتہ نہیں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی، سب سے چھوٹے بیٹے کی طرف نسبت کر کے بلاتے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے علی اکبر، علی زین العابدین، جعفر اور عبداللہ علی الاصغر، ٹھیک ہے یہ۔ اب ان چاروں میں سے منجلے بیٹے علی زین العابدین، جن کو سجاد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا، امام زین العابدین بولتے ہیں ہم، امام محمد الباقر کے والد صاحب، امام جعفر الصادق کے دادا، یہ جو 22 رجب کو جو فاتحہ کرتے ہیں نا، کنڈوں کی فاتحہ، امام جعفر صادق، یہ امام جعفر علیہ السلام کے یہ دادا ہے یہ جی، امام زین العابدین۔ یہ ایک شہزادے آپ کے میدان کربلا میں بچے تھے، باقی تینوں شہید ہو گئے تھے، تینوں میدان کربلا میں شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، جعفر شہید ہوئے، اور علی اصغر بھی شہید ہوئے، یہ 4 بیٹے۔ پھر اس کے بعد 5 بیٹیاں، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی 5 بیٹیاں۔ ایک بیٹی کا نام فاطمہ، سکینہ، فاطمہ سکینہ، سکینہ بولتے ہیں عام طور پہ اپنے پاس انڈیا میں سکینہ نام بولتے ہیں، اور یعنی امام حسین کی بھی بیٹی کا نام جب لیتے ہیں تو بولتے ہیں سکینہ نے ایسا کہا، ایسا ہوا، بلکہ واقعات سناتے دیکھیے آپ۔ اصل ایکچوئل ورڈ جو ہے وہ پیش سے ہے، وہ سکینہ ہے، SU انگلش میں اگر لکھیں گے SUKAINA، سکینہ، صحیح ورڈ ویسا ہے وہ۔ سکینہ بھی کہیں میننگ وائز غلط نہیں ہے، اگر کوئی اپنے بچی کا نام سکینہ رکھتا ہے تو بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا نام سکینہ تھا، سکینہ۔ تو فاطمہ، سکینہ، رقیہ، تیسرا نام رقیہ، اور چوتھا نام خولہ، خے واو لام ہے، خولہ گولتے آتا لازم، خے واو لام گولتے، خولہ۔ اور 5واں نام ہے صفیہ، فاطمہ، سکینہ، رقیہ، خولہ، صفیہ، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یہ 5 بیٹیاں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے،
مگر جو راجح قول ہے جس پہ ہم اختیار کیے ہیں وہ ہے 5 شعبان، 5 شعبان۔ شعبان کون سا مہینہ ہے؟ رمضان سے پہلے جو آتا ہے جی، 5 شعبان 4 ہجری، 4 ہجری۔ اب کون سی ہجری چل رہی صاحب؟ 1441 چل رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جو مائیگریٹ ہوئے تھے، ہجرت جو کیے تھے، وہاں سے اس کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جو 4th ایئر چل رہا تھا، اس 4th ایئر میں سیدنا امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، سیدنا امام حسین علیہ السلام اس میں پیدا ہوئے۔ جنگ بدر اور احد کے درمیان مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی، یعنی جنگ بدر کے بعد اور احد سے پہلے جی۔ اور جنگ احد کے بعد سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام دونوں کی پیدائش ہے، تھوڑے تھوڑے سے وقفے کے ساتھ۔ اب اس میں مختلف روایات ہے کہ دونوں کے درمیان فرق کتنا تھا، مختلف اس میں روایات ہے۔ کوئی بتائے کہ 6 مہینے کا فرق تھا، کوئی بتائے کہ اس سے بھی کم فرق تھا، کوئی بتائے اس سے تھوڑا زیادہ فرق تھا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ میڈیکلی تو یہ بات ثابت ہے کہ 6 مہینے میں بچہ ہو سکتا ہے، 6 مہینے میں ایک انسان کمپلیٹ پیٹ میں تیار ہو جاتا ہے، تو 6 مہینے میں دوبارہ پیدائش یہ پاسبل ہے، میڈیکل سائنس کے حساب سے بھی یہ پیدائش ہے۔ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور ان کی جو پیدائش کے جو واقعات ہے، یہ جسٹ میڈیکل لائن سے ہم اس کو نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ان کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات کا اثر اور آپ کی زندگیوں میں کئی کرامتیں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ یعنی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر خواتین کچھ دن تک نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جی، کچھ دن تک نماز نہیں پڑھنا ہوتا ہے ان کو۔ لیکن جب سیدنا امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ جس دن پیدا ہوئے اس کے دوسرے دن سیدہ فاطمہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گئے۔ تو یہ کچھ خصوصی معاملات رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل فضل رہا ہے جی۔ مولانا احمد رضا خان صاحب فرمائے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ کچھ خصوصی معاملات ہیں اہل بیت کے ساتھ، تو ہم اس کو اس میں نہیں ناپ تول سکتے کہ بھئی اتنے مہینے ہوئے اتنے مہینے نہیں ہوئے، مختلف روایات ہے۔ بہرحال بہت کم مدت، یعنی 6 مہینے کا آپ اندازہ رکھ لیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان 6 مہینے کا فرق تھا۔ اب اس کے بعد کی حدیث نمبر 3، عن ام الفضل بنت الحارث رأيت فيما يرى النائم أن عضوا من أعضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي وفي رواية في حجري فقصصتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فترضعيه بلبن قثم فولدت فاطمة غلاما فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسينا ودفعه إلى أم الفضل وكانت ترضعه بلبن قثم۔ حضرت ام الفضل، یہ ام الفضل رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، اور آپ کے چھوٹے چچا تھے نا حضرت عباس آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چچا، ان کے چھوٹے چچا کے وائف، چاچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتی ہے کہ میں خواب میں دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے آ کے میرے کمرے میں اور میرے گود میں گر گیا۔ حضور کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا یا ٹکڑا جیسا بھی ہے، جسم کا ایک پارٹ ٹوٹ کے آ کے میرے گود میں گر گیا، میرے کمرے میں میرے گود میں گر گیا۔ تو میں جا کر یہ خواب سنائی جی، یہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ فقصصتها علی النبی، میں جا کر یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے خیرا رأیتی، ام الفضل آپ انہوں اصل میں پریشانی سے سنائے، کہ جسم ٹوٹ کے تو ذرا تھوڑا پریشانی ہوتی ہے نا، انہوں تھوڑا ہیبت کھا گئے، تھوڑا ہیبت کھا کے جا کے انہوں سنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اطمینان دلائے، فرمائے ام الفضل آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کو بیٹا ہوگا اور آپ کے گود میں آئے گا۔ خواب میں تو یہی دیکھے نا، جسم کا ٹکڑا ٹوٹ کے جی میرے گود میں آ کے گر رہا، یہ دیکھے نا چاچی ام الفضل رضی اللہ عنہ۔ تو حضور فرمائے کہ فاطمہ کو بیٹا ہوگا اور آپ اس کو دودھ پلائیں گے، آپ کا دودھ پئیں گے وہ،
बिलबनी कुस्सुम, आपका जो बेटा है ना कुस्सुम, उनका एक बेटा था कुस्सुम, तो बोले वो कुस्सुम के जो दूध अब है, जो कुस्सुम को जो दूध पिला रही हो तुम, वो फातिमा की बेटी को भी तुम पिलाओगी। फवलदत फातिमा तो गुलामन, फिर सैयदा फातिमा को बेटा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हुसैन रखा। फसम्माहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनन, उनका नाम हुसैन रखा। वदफ़अहु इला उम्मिल फ़ज़ल, बेटे को गोद में लिए और उनका नाम हुसैन रखे और उम्मुल फ़ज़ल के हवाले कर दिए, दे दिए, चाची के हाथ में दे दिए, बोले उम्मुल फ़ज़ल। वकानत तुरदिउहु बिलबनी कुस्सुम, तो वो कुस्सुम की जो माँ है उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु अन्हा, वो कुस्सुम को भी दूध पिलाया करती थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी दूध पिलाया करती थी जी। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहते हैं, इस तरह से यानी ख्वाब पड़ा था। अब देखिए ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन के निस्बत और ताल्लुक़ का कैसा मसला है जी। ख्वाब कैसा पड़ रहा है? ख्वाब तो ऐसा होना चाहिए ना, अली के जिस्म का टुकड़ा गिरा है, नज़र तो ये आना चाहिए ना, बेटा किसका है, बोलिए ना, किसका बेटा है? मौला अली का बेटा है, मौला अली का बेटा है। तो ख्वाब तो ये पढ़ना था कि अली का जिस्म का टुकड़ा आया है या सैयदा फातिमा का जिस्म का टुकड़ा आया है, लेकिन सहाबिया है और अहले बैत का हिस्सा है उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको तो ख्वाब में हुजूर के जिस्म का टुकड़ा नजर आ रहा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जो है जब कहते तो कहते हुसैन मेरा बेटा है, कहते थे हुसैन मेरा बेटा है कहते थे। बहरहाल ये जब हुजूर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कभी मैं फ़रअल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल या अबा अब्दुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ए अबू अब्दुल्लाह, अबू अब्दुल्लाह कौन है साहब, याद रहता ना जगह जगह आएंगे पलट के। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं जब हुसैन को देखा तो मैंने कहा ए अबू अब्दुल्लाह, मैंने आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में उठा हुए देखा। मैं जिस वक्त आप पैदा हुए और बच्चे को बाहर लाया गया तो आप खून में लुत्फ़ थे और हुजूर के हाथ में आपको दिया गया जी जी। कद खद्दबतहा दमन, आप अपने खून से जो है हुजूर को पूरा खून लग गया था। हीना अता बिका हीना वुलिदता फसर्रका, तो आपकी नाफ को, नाफ बुरीदा करना बोलते हैं ना, नाफ जो बंद करते हैं, आपकी नाफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा है और आपको अपने शॉल में जो है एक कपड़े में आपको लपेटा है। वलक़द तफ़्फ़ल फ़ी फ़ीका, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे को सामने लाए गए तो अपना थूक मुबारक बेटे के मुंह में टपकाए जी, टपकाए हैं। उसके बाद फरमाते व तकल्लम बिकलामिन मा अदरी मा हुआ। अल्लाहु अकबर, क्या अलग मामला थे। देखिए आप, मतलब बेटा लाया गया, थूक, आपको थूक मुबारक लुआब दहन आपके मुंह में डाला गया, कपड़ा लपेटे गया, ये नॉर्मल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन से, कौन है भाई इमाम हुसैन, अभी पैदा होके चंद मिनट का बच्चा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन से कुछ गुफ्तगू की फरमाई है जो मैं नहीं समझ सका। ये कुछ अलग मामलात है, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ अलग मामलात है। अल्लाह अकबर, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होता क्या? नहीं, क्यों नहीं होता? वे कुरान करीम में नहीं है, इन्नी फिल महदी सबिया, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम झूले में बात नहीं करते थे। अल्लाह अकबर जी, लोग ऐसे क़ियास कर लेते कि जैसा सब इंसान वैसा इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी ऐसा। नहीं बाबा, इनके मामलात अलग थे। अब देखो ये हदीस शरीफ है और रावी कौन है? रावी हज़रत अबू हुरैरा है, जो सहाबा में सबसे ज़्यादा हदीस की रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, जो मुझे नहीं पता क्या गुफ्तगू हो रही थी, गुफ्तगू किए हैं। फिर फरमाते वलक़द कानत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, और सैयदा फ़ातिमा ने पिछली मरतबा सबक़तहु बिक़त्इ सुर्रतिल हसन, जब इमाम हसन पैदा हुए तो सैयदा फ़ातिमा ने खुद उनकी नाफ को बांध दिया था। जब इमाम हसन, जब बड़े बेटे पैदा हुए थे तो हुजूर के आने से पहले सैयदा फ़ातिमा खुद उनकी नाफ को बांध दिए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला तस्बिक़ीनी बिहा, ए फ़ातिमा, अब की बार अगर बच्चा होगा तो नाफ नहीं बुरीदना, मैं आके करूँगा ये काम। हाँ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से फरमा के रखे थे कि फ़ातिमा तुम नहीं करना ये जी, फ़ातिमा आप ये नहीं करना, मैं आके उनकी नाफ को बुरे दूंगा। तो और एक रिवायत में आता है कि हज़रत अबू राफ़ि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को गोद में लेकर अज़्ज़न फ़ी उज़ुनिल हुसैन, उनके कान में अज़ान दिए जी, उनके कान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कान में अज़ान दिए। फिर उनका नाम कैसे रखा गया, अब अगली हदीस है।
عن علي رضي الله عنه قال لما ولد حسن سماه حمزة فلما ولد حسين سماه باسم عمه جعفر قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني أمرت أن أغير اسم هذين فقلت الله ورسوله اعلم فسماهما حسنا وحسینا۔ امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں اس کو روایت کیا ہے۔ مولا علی روایت فرماتے ہیں جب حسن پیدا ہوئے، لما ولد حسن، جب حسن پیدا ہوئے، مولا علی اپنے بیٹوں کے بارے میں سنا رہے ہیں، جب حسن پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا۔ جب حسن پیدا ہوئے تو ان کا نام امام حسن علیہ السلام کا ایک پہلا نام بھی ہے۔ امام حسن کا پہلا نام کیا ہے؟ حمزہ، جو حضور کے چچا کا نام ہے۔ تو مولا علی جو ہے وہ نام حمزہ رکھے ان کا۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو وہ اپنے چچا جعفر کے نام سے رکھے۔ مولا علی کے ایک بھائی کا نام جعفر ہے، مولا علی کے ایک بھائی کا نام جعفر ہے، تو فرمائے وہ ان کے چچا کے نام پہ رکھے۔ تو اب امام حسن کا نام کیا ہے؟ حمزہ، اور امام حسین کا نام کیا ہے؟ جعفر۔ دیکھو یہ پہلے نام جو رکھے گئے، امام حسن کا نام حمزہ اور امام حسین کا نام جعفر رکھے۔ کون رکھے صاحب؟ یہ نام مولا علی رکھے، ابا رکھے بیٹوں کے نام۔ جب رکھ دیے ہیں تو فرماتے ہیں قال فدعانی رسول اللہ، فرماتے ہیں مولا علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، بولے علی ادھر آؤ، اور فرمائے قال انی امرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر فرمائے اے علی ادھر آؤ، سنو مجھے آرڈر دیا گیا ہے۔ جی اب آپ تصور کریں رسول اللہ کو کون آرڈر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھئی حضور کو اگر آرڈر دیا تو کون ہے وہ؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ تو حضور کو کوئی آرڈر نہیں دے سکتا ہے۔ تو فرمایا انی امرت، مجھے آرڈر دیا گیا ہے ان اغیر اسم ہذین، یہ دونوں شہزادوں کے نام بدلنے کا آرڈر آیا ہے، ابھی یہ نام بدلنے کا آرڈر آیا۔ فقلت اللہ ورسولہ اعلم، مولا علی نے کہا جب حضور نے کہا کہ ان کا نام بدلنے کا آرڈر آیا ہے تو میں نے عرض کیا اللہ رسول بہتر جانتا ہے، جو چاہے نام رکھے، اللہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، حضور جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے۔ تو فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فسماہما حسنا و حسینا، تو پھر اللہ کے آرڈر سے مصطفیٰ نے ان کا نام حسن اور حسین رکھا ہے۔ مختلف روایات ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین یہ دو ناموں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ نام بڑے پیارے ہیں صاحب، حسن اور حسین، یہ نام بہت ہی پیارے ہیں، جس کا معنی ہی اچھا ہو۔ حسن لفظ کا معنی ہی اچھا ہے جی، حسن سے خوبصورت بھی آتا ہے، کوالٹی وائز اچھا بھی آتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کو آپ اچھا کہہ سکتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے حسن۔ سمجھ رہے نا؟ حدیث شریف بھی اس وقت تک دلیل نہیں بنتی جب تک اس کو نہیں کہا جائے کہ وہ حسن ہے، اس سے پہلے وہ دلیل نہیں بنتی ہے۔ روایت تو ہوتی ہے پر دلیل نہیں بنتی، دلیل بننے کے لیے حسن ہونا پڑتا۔ تو یہ جو حسن ہے نا اس کا معنی ہے اچھا۔ اتنا کامن اور اتنا ایزی نام، اتنا ایزی ورڈ جو عرب لوگوں میں استعمال ہوتا تھا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کسی کو بھی یہ نام رکھنے کا خیال نہیں آیا۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناموں پر اللہ تعالیٰ نے میری خاطر یہ دو ناموں پہ پردہ ڈال دیا تھا، یہ نام تو آپ کے نواسوں کے ہوں گے، جی آپ کے نواسوں کے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا مجھے حکم ہوا اور یہ نام میں نے رکھا، سمیتہما الحسن والحسین باسم ابنی ہارون شبر و شبیر۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں اپنے دونوں بیٹوں کے نام حسن اور حسین ہارون علیہ السلام کے دو بیٹوں کے نام سے رکھا، جی ان کے نام سے تناسب کے ساتھ رکھا۔ ان کے بیٹوں کا کیا نام تھا؟ فرمایا ان کے بیٹوں کا نام تھا شبر اور شبیر۔ آپ سنتے نا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے شبر اور شبیر بھی نام استعمال کرتے ہیں، جی شبر اور شبیر کہتے ہیں، حسن اور حسین کہتے ہیں، جی یہ وہ زبان الگ ہے، معنی ایک ہی ہو رہا ہے۔ شبر کا معنی حسن ہوگا اور شبیر کا معنی حسین ہوگا، ٹھیک ہے یہ بات امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جی حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب فاطمہ نے سیدہ فاطمہ نے امام حسن کو پیدا کیا
جب امام حسن پیدا ہوئے تو سیدہ فاطمہ لے کر آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نے ان کا نام حسن رکھا، اور جب حسین کو لے کر آئی تو حضور نے ان کا نام حسین رکھا۔ جی ہذا احسن من ہذا۔ اب یہ ہوتا نا، جو چھوٹے بیٹے سے لاڑ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو بات پکی ہے نا، جو گھر میں چھوٹا ہوتا ہے وہی شہزادہ ہوتا ہے، باقی سب بچے بن جاتے، بڑے بن جاتے، جو لاسٹ رہتا وہ شہزادہ ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کے پاس جب شہزادے امام حسن آئے تو بولی یا رسول اللہ یہ بیٹا پیدا ہوا، تو حضور نے ان کا نام حسن رکھا۔ جب حسین پیدا ہوا، اب حسن کا مطلب نام ہے اچھا، اب حسین پیدا ہوئے، اب چھوٹا ہے جی، چھوٹے شہزادے، تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے جی، یہ روایت میں جیسا امام عبدالرزاق نقل کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ بیٹے کو لا کے بولتی یا رسول اللہ اب ان کا نام کیا رکھیں گے، یہ تو اس سے بھی زیادہ پیارا ہے جی۔ بھائی پیارے تو دونوں برابر ہے، مگر چھوٹے پہ لاڑ زیادہ آتا نا۔ تو یا رسول اللہ نام تو اچھا ادھر رکھ دیا، اب ادھر کیا رکھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے نام میں سے ہی نکال کر حسن کے لفظ کو حسین بنا کر وہی نام رکھ دیا۔ میننگ وائز دونوں وہی لفظ ہے، دونوں کا معنی اچھا ہی ہوتا، حسن کا بھی وہی معنی ہے اور حسین کا بھی وہی معنی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام رکھا، اور یہ نام 7ویں دن رکھا۔ یہ جو حسن اور حسین یہ جو نام ہے نا، اس سے پہلے کے 6 دن ان کا نام کیا تھا؟ حمزہ اور جعفر، شبر شبیر نہیں، یہ تو نام بعد میں آئے ہیں جی۔ حمزہ اور جعفر یہ 2 نام تھے پہلے 6 دن تک، اس کے بعد سے جو ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ نام آئے۔ حضرت عمران بن سلیمان فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، فرماتے حضرت عمران بن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ حسن اور حسین یہ 2 نام جنت سے لائے گئے سو نام ہے۔ لم یکونا فی الجاہلیہ، ایام جاہلیت میں یہ زمین پہ موجود ہی نہیں تھے، یہ نام کسی کو ملا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ حکم سے آسمان سے اتارا گیا، یہ آسمان سے اتارا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا۔ بے عقیقہ کون کرنا چاہیے؟ باپ کرنا چاہیے، مولا علی کرنا چاہیے نا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے میرا بیٹا خواب پڑ رہا ہے تو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، خواب پڑ رہا ہے تو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، جب پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرا بیٹا، نام خود رکھتے ہیں، عقیقہ بھی خود ہی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں کی طرف سے 2 دمبوں کا جو ہے آپ عقیقہ کرتے ہیں۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کو بلائے، سیدہ فاطمہ کو بلائے اور فرمائے کہ حسین کے سر کے بال نکالو، امام حسین علیہ السلام شہزادے کے سر کے بال نکالو، اور یہ جو بال ہے یہ بالوں کے وزن برابر چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ ہمارے پاس ہوتا نا ایسا آج بھی، یہ چاندی دیتے ہیں یا چاندی کے اتنے پیسے صدقہ کر دیتے ہیں، یہ کہاں، یہ مستحبات ہے، یہ کوئی لازم چیزیں نہیں ہیں، یہ سنتیں ہیں۔ یہ کس کے؟ یہ اہل بیت کی سنتیں ہیں، یہ اہل بیت سے ایسے سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہ چاندی نکالے اور جو جس کو دینا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیے اور نکال دیے۔ سیدنا امام حسن اور حسین علیہ السلام عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ بولے تو بہت سارے صحابہ جنتی ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ کا مطلب کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ 10 صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنگل سٹنگ میں ایک ساتھ جنت کی بشارت دیے، 1 پیراگراف میں۔ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، طلحہ بن ابی عبید اللہ جنت میں ہے، اور سعید بن زید جنت میں ہے۔ یہ 10 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ فرمائے، انہوں جنت پہ، انہوں جنت میں، انہوں جنت میں، تو ان کو بولتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ اور بھی صحابہ کو حضور جنت کی بشارت دیے ہیں، لیکن چیدہ چیدہ الگ الگ، ایک سٹنگ میں جن کو فرمائے ہیں وہ 10 ہے۔ یہ صحابہ کرام کے 10 ہے عشرہ مبشرہ۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت یعنی قربانیاں دینے والے، تقوی والے، طہارت والے، اللہ والے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں صاحب، ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اتنے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ لیکن ایک بات جو ہماری یہ امت کا مسئلہ میں بتایا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن پکڑو، تو ہر کتاب پکڑ لیے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو، تو سب سے محبت ہو رہی ہے لیکن اہل بیت سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے بھئی۔ عشرہ صحابہ کرام پکی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں بھی 10 کو جنتی فرمائے ہیں ایک ہی سٹنگ میں، عشرہ اہل بیت کبھی یاد نہیں رہے جی۔
عشرہ مبشرہ کہتے فوراً ذہن صحابہ کی طرف جاتا، بہت اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن جب عشرہ مبشرہ 10 جنتی کہا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف خیال کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا یہ خیال؟ آپ دیکھیں حدیث شریف ہے، امام طبرانی نے المعجم میں اس کو نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں، ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، اے لوگو کیا میں تم کو آگاہ نہ کروں، کیا تم کو میں وہ خبر نہ سناؤں کہ سب سے اچھے دادا اور دادی والے کون ہیں؟ سب سے اچھے نانا نانی والے انسان کون ہیں کہ روئے زمین پہ ان سے اچھا نانا نانی کسی کو ملا ہی نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ پھر فرماتے الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا، کیا میں تم کو نہیں بتاؤں کہ سب سے اچھے چاچا اور سب سے اچھے پھپھو کس کے ہیں؟ سب سے اچھے چاچا کس کے ہیں؟ سب سے اچھے پھپھو کس کے ہیں؟ جی الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، کیا میں آپ لوگ کو ان کے بارے میں نہیں بتاؤں جن کے ماموں دنیا کے سب سے اچھے ماموں ہیں اور جن کی خالہ دنیا کی سب سے اچھے خالہ ہے؟ ان سے اچھے خالہ کسی کو ملا ہی نہیں، ان سے اچھے ماموں کی کسی کو ملا ہی نہیں، وہ کون لوگ ہیں صاحب ایسے؟ پھر فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کائنات میں سب سے اچھا باپ ان کا باپ ہے اور سب سے اچھی ماں ان کی ماں ہے؟ یہ کون ہے بھی یہ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سوال قائم کرتے ہیں، یہ انٹرسٹنگ پیدا کرنے کے لیے خود ہی حضور کویسچن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ہم الحسن والحسین، وہ حسن و حسین ہے، وہ حسن و حسین ہے، جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ، ان کا نانا اللہ کا رسول ہے، ان کی نانی سیدہ خدیجہ ہے، ان سے بڑے کس کو لا سکتے بتائیے آپ؟ جی لوگوں کو جنتوں کی بشارت دی جاتی ہے، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کے کون کون سے کیسے کیسے محل ہے وہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، جنت میں کیسے محل رہیں گے ام المؤمنین خدیجہ کے لکھا ہوا ہے احادیث شریفہ میں، کہاں سے لا سکتے ہیں ان سے بہتر؟ جی تو فرماتے ہیں ان کے نانا رسول اللہ ہے، ان کی نانی خدیجہ ہے، ان کی ماں فاطمہ ہے، ان کا باپ علی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے بہتر کس کو لا سکتے ہیں آپ؟ جی علی سے بہتر باپ کہاں بتا سکتے اور سیدہ فاطمہ سے بہتر ماں کہاں بتا سکتے؟ آج بھی پھر مولوی جھگڑا میں ہے بھئی انہوں بہتر انہوں بہتر انہوں بہتر، ارے بابا بن کر اپنا فلسفہ بن کر۔ جی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جانتے ہیں نا یہ نام؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، سب سے برتر کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی ہے کہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ سے افضل میں کائنات میں کسی کو نہیں مانتی۔ فرمایا یہ ام المؤمنین عائشہ کا فتویٰ ہے۔ اب آپ ام المؤمنین عائشہ کے فتوے پہ جائے یا مولانا لوگ کے فتوے پہ، آپ کی مرضی ہے، آپ جسے چاہے پیچھے چل سکتے ہیں۔ تو فرما رہے وہی سیدہ فاطمہ اور مولا علی سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ شکایت کی ہے، جی ایسا ہوتا نہیں گھر میں چخپخ نہیں ہو جاتی، تھوڑا سا کھٹ پٹ ہوتی رہتی، دیکھیے میاں بیوی میں، تو کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، وہ گھر میں کچھ کھانے کی کمی تھی، کچھ کمی تھی، تو سیدہ فاطمہ ایک مرتبہ شکایت کی، بولی یا رسول اللہ زوجتنی، یا رسول اللہ آپ مجھے مولا علی سے آپ میری شادی کر دیے، علی سے آپ میری شادی کر دیے، ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، کھانے کی کمی، اس کی کمی، یہ پرابلم تو گھر میں چلتی ہی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان اللہ اطلع علی اہل الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین پر دیکھا، جی فاختار منہم اثنین، پوری زمین دیکھ کر اس میں سب سے بہتر 2 چن لیا، ایک کو تیرا باپ بنایا، ایک کو تیرا شوہر بنایا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ ابھی مولوی کا جھگڑا باقی ہے پھر تو ہم جھگڑے میں نہیں پڑتے، نہ ہم جھگڑے کے آدمی، نہ ہم مناظرے کے آدمی، ہم تو رسول اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ام المؤمنین عائشہ کا فتویٰ ہم آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب جس کو جو ماننا ہے مانے۔ جی کوئی سیدہ ام المؤمنین عائشہ کا فتویٰ مانتا ہے، کوئی دارالعلوم کا فتویٰ مانتا ہے، جس کو جو ماننا ہے مانے، اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے بھئی حسن و حسین سے بہتر ماں باپ کسے ملے؟ جی علی ان کا باپ ہے، فاطمہ ان کی ماں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وعمہما جعفر، اس سے بہتر چچا کس کو مل سکتا ہے؟ جعفر الطیار، جی مولا علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ فرما دیے تھے کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں جعفر کو اللہ نے 2 پر دیا ہے، وہ جنت میں اڑ رہا ہے۔ بھئی ایسا چاچا کس کو ملے؟ جی
ایسا چاچا کس کو ملے؟ حضرت جعفر، بولے ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جعفر ان کے چاچا ہے، اور ان کے پھپھو ام ہانی، ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ان کے پھپھو ہے۔ اتنی بہتر پھپھو کس کو مل سکتی ہے؟ پھر ان کا ماموں القاسم ابن رسول اللہ، میرا بیٹا رسول اللہ کا بیٹا قاسم حسن و حسین کا ماموں ہے۔ اس سے اچھا ماموں کہاں سے لائیں گے؟ کس کا ماموں کتنے بڑے نواب کا بیٹا ہے، کتنے بڑے جاگیردار کا بیٹا ہے، ایم پی ایم ایل اے اور منسٹر کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا بیٹا ماموں کہاں سے لائیں گے جی؟ اتنا بہتر ماموں۔ پھر فرماتے وخالاتہما، ان سے اچھی خالائیں کہاں سے لائیں گے جی؟ ان سے اچھی خالائیں، حسن و حسین کی جتنی اچھی خالائیں ہیں اتنی اچھی خالائیں کہاں سے لائیں گے؟ ان کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم تینوں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس سے بہتر خالائیں کہاں سے لائیں گے؟ بنات رسول اللہ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جدہما فی الجنہ جی، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا نانی جنت میں ہے، وہ ابوہما فی الجنہ ان کے ابا جنت میں ہے، وہ امہما فی الجنہ ان کی ماں جنت میں ہے، وہ عمہما فی الجنہ ان کے چچا جنت میں ہے، وہ عمتہما فی الجنہ ان کے کیا کہتے ہیں ان کی پھپھو جنت میں ہے، وخالاتہما فی الجنہ اور ان کے تینوں خالائیں جنت میں ہے، اور وہ دونوں حسن و حسین بھی جنت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر لگاتار ایک سٹنگ کے اندر، یہ مشہور بات ہے کہ سب سے زیادہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ صحابہ کے لیے ہے کہ ایک سٹنگ میں 11 لوگ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھرانے کا ذکر کیے تو 10 نہیں 11 کو جنت کی بشارت ایک ساتھ دیے ہے جی۔ یہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر اس میں سے نکال دیں تو 10 رہ جاتے ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ اہل بیت ہے۔ جب عشرہ مبشرہ کہیں گے نا 10 جنت کی بشارت والے، تو عشرہ مبشرہ صحابہ میں بھی ہے اور عشرہ مبشرہ اہل بیت میں بھی ہے، اہل بیت میں بھی۔ اور حب اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی عشرہ مبشرہ کی اور جنتیوں کی بات نکلے تو آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں۔ آپ اندازہ کرو، آپ سنیں یہ بات، اللہ ماشاء اللہ جو کوئی شیخ الاسلام کو یا میرے کو یا کسی کو ایسے سن لیا ہوگا تو سن لیا ہوگا۔ عام طور پہ یہ 10 اہل بیت جنتی ہے، یہ سنیں کبھی روایت جی۔ اب آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت سے بے وفائی ہوئی ہے جی۔ صحابہ کرام میں 10 اہل جنت ہو تو یقیناً بیان کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر محبت کے مانگ کیے ہیں نا، مطالبہ کیے ہیں میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کہاں گئی وہ محبت؟ کہاں گئی وہ محبت؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں اور آج کے چیپٹر ہم روک دیتے ہیں۔ عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین ویقول هذان ابنایا۔ ترجمہ لکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ سینئر صحابہ میں سے ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ حسن اور حسین دونوں کا ہاتھ پکڑے۔ اخذ بید الحسن والحسین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کا ہاتھ پکڑے اور فرما رہے تھے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ میں بتایا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرمائے۔ اب اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ ایک پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ بتا دوں۔ عام طور پر جو ہم کو بچپن سے یاد دلایا گیا، پڑھایا گیا، مطلب بغیر سوچے کہ کوئی ایسا پروگرام سے نہیں، مگر ایک بات چل گئی کہ ہم جب درود شریف پڑھتے نا، حضور کا جب کبھی نام آتا تو ہم کیسا پڑھتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ الابتر بولتے ہیں اس کو جی، انکمپلیٹ درود شریف، انکمپلیٹ۔ آپ لوگ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کو سنتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں تو ضرور سنو بھائی، ان کو بہت بڑے آدمی ہیں انہوں، تو ان کو ضرور سنو۔ آپ کبھی ان کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنیں گے۔ اگر کوئی نہیں غور کیے ہیں تو اب جاؤ ویڈیو لگاؤ، ان کا غور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں وہ، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکمپلیٹ، یہ درود شریف ہے لیکن انکمپلیٹ ہے، نامکمل درود شریف ہے یہ۔
دیکھو جو درود شریف کی لزوم آیا ہے نا، جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام عرض کیے یا رسول اللہ اب آپ بتائیے کہ ہم کیسے درود پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ جی کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کا نام چھوڑ کر کوئی درود سکھائے ہی نہیں۔ تلاش کر لو، اگر نہیں یقین آ رہا تو آپ لوگ جاؤ انٹرنیٹ پہ تلاش کر لو اور علماء سے پوچھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی درود پڑھنا سکھایا ہو اور اس میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہو۔ آپ کتنے قسم کے درود شریف آپ پڑھ لیں، بغیر اہل بیت کے درود ہوتا نہیں، بغیر اہل بیت کے درود شریف ادھر ہو جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ، ایسا ہونا چاہیے جی، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک، آل کا لفظ آنا پڑے گا۔ آپ کسی بھی صیغے میں پڑھیے، آپ اللہم صلی کی صیغے میں پڑھیں، صلی اللہ کی صیغے میں پڑھیں، یا رسول اللہ کی صیغے میں پڑھیں، آپ کسی بھی اسٹائل میں آپ پڑھیں، آل کا لفظ جب تک نہیں آئے گا درود شریف ادھورا ہوگا، ادھورا ہوگا، ادھورا ہوگا۔ اور اہل بیت کا نام چھوڑ کر درود شریف پڑھنا یہ بنو امیہ کی زمانے سے چلی ہوئی بدعت ہے۔ یہ بنو امیہ کے زمانے سے، بھئی وہ زمانے میں اہل بیت کا نام نہیں لے سکتے تھے نا، ابھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آگے واقعات آئیں گے، حالات آئیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب فرما دیے تھے۔ تو یہ اہل بیت کا نام نہیں لینا، اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرنا، ان کا نام درود شریف میں سے تک کٹ کر دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حالات ایسے تھے اور لوگ لکھ دیے، اس کے بعد رائج ہو گیا اور اتنا چل گیا کہ آج تک چل رہا ہے۔ ہم سب پر شک نہیں کرتے کہ بھئی انہوں کیوں نہیں لکھے، انہوں کیوں نہیں لکھے، بھئی کتب حدیث میں تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، وہ آلہ ہی تو لکھا ہوا نہیں ہے، تو سارے ائمہ غلط ہے کیا؟ بابا رو میں چل گئی سو گاڑی ہے، یہ رو میں چل گئی سو گاڑی ہے، ورنہ لا کر بتاؤ نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود شریف سکھائے، اس میں رسول اللہ پر درود ہے لیکن اہل بیت پہ درود نہیں ہے، ایک درود لا کے بتاؤ ایسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی درود شریف بتائے تو وہ آلہ ہی کا نام ہے اس میں جی۔ مولا علی روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے الدعاء موقوف ما بین السماء والارض ما لم يصل علی محمد وعلی آل محمد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، وہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی جب تک محمد اور آل محمد پر درود نہیں پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کمپلسری قرار دیے ہیں۔ ساتھ میں آپ صحابہ کا نام بھی ایڈ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مرضی آپ کی ایڈ کر سکتے ہیں جی، صحابہ کرام کا نام ایڈ کریں، بہت اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ اضافہ ہے، اضافہ ہے، جائز ہے، ثواب کی بات ہے، اچھا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سکھائے ہیں وہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کبھی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھ لیجئے، یہ یاد رکھ لیجئے، یہ ایک سنت ہے جو دب گئی، یہ ایک سنت ہے جو مر گئی، ایک سنت ہے جو کھو گئی۔ اللہ کے فضل سے شیخ الاسلام نے اس کو زندہ کیا ہے، ہماری بھی کام ہے۔ بھئی سنت کس کی ہے؟ سنت آقا کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھایا ہوا یہ طریقہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا رب کریم ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور مولا ہماری یہ محفل کو بابرکت بنائے، مولا ہم کو اس کے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو علم نافع عطا فرمائے اور خوب جم کر قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب جم کر اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔